کے پیچھے حسن عسکری کی دعا، حسن عسکری کو حسن عسکری بنانے میں اللہ اکبر امام نقی کی دعا، نقی کو نقی بنانے میں جناب تقی کی دعا، تقی کو تقی بنانے میں اللہ اکبر امام علی رضا کی دعا، علی رضا کو علی رضا بنانے میں حضرت امام موسیٰ قاسم کی دعا، موسیٰ قاسم کو موسیٰ قاسم بنانے میں جعفر صادق کی دعا، جعفر صادق کو جعفر صادق بنانے میں محمد باقر کی دعا، محمد باقر کو باقر بنانے میں امام زین العابدین کی دعا، زین العابدین کو زین العبادات بنانے میں امام حسین شہید کربلا کی دعا، شہید کربلا کے پیچھے علی یا فاطمہ کی دعا۔ بڑا بادشاہ گزرا ہندوستان کا، بڑا دیداور، دانشور، مفکر، مدبر، بلکہ مجدد، اس کی اپنی صدی کا مجدد سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر، مغل خاندان کی آبرو، شاید مغلوں میں اس سے اچھا آدمی نہیں گزرا، مغلوں میں اکبر سے بدترین کوئی نہیں اور اورنگزیب سے بہتر شاید کوئی نہیں، ایسا آدمی۔ فتاوی عالمگیری علماء جانتے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب فقہ حنفی کی انہوں نے لکھوائی ہے 500 علماء کو نذرانے دے کر، کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مفتی کسی مکتبہ فکر کا ہو، جب تک عالمگیری کو سامنے نہ رکھے شاید حنفیت کو لے کر اس کا کام نہ چلے۔ یہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب جب بادشاہ بنے تو ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا، بہروپیہ سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں نا بہروپیہ؟ بہروپیہ آیا، اور آنے کے بعد کا اورنگزیب، تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں علماء بھی رہتے تھے، شعراء بھی رہتے تھے، وزراء بھی رہتے تھے، ندیم بھی رہتے تھے، ادیب بھی رہتے تھے، خطیب بھی رہتے تھے، تو تمہارے باپ دادا لوگ ہم بہروپیوں کو بھی رکھتے تھے۔ آپ نے شعراء تو رکھے، ندیم تو رکھے، خطیب تو رکھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ بادشاہ بنے ہو، ہم لوگ بہروپیوں کو بھی وہ رکھتے تھے۔ اورنگزیب نے کہا میرے یہاں فضول لوگوں کا کوئی کام نہیں، وہ رکھتے تھے وہ باپ دادا جانے، میں نہیں رکھوں گا، جو کام کے لوگ ہیں انہی کو رکھوں گا، بے کام کے لوگوں کو میں نے نہیں رکھنا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہنر جانتا ہوں کہ اگر میں اپنا روپ بدل لوں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے، اگر میں اپنا روپ بدل لوں بڑے سے بڑا دانشور اور عقل مند بھی مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا اگر ایسا ہے کہ تو واقعی ایسا روپ دھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے اپنا روپ، تو اگر میں تجھے نہ پہچان سکا، ہر روپ میں، میرا بھی چیلنج اورنگزیب کا کہ میں ہر روپ میں تجھے پہچانوں گا، اور اگر نہ پہچان سکا تو تو جو مانگے گا میں تجھے وہ قیمت دے دوں گا، میرا وعدہ ہے جو مانگے گا دوں گا اگر میں نہ پہچان سکا۔ بہروپیہ چلا گیا، اس کو دربار میں جگہ نہ ملی، روپ بدل کر آیا۔ جب روپ بدل کر آیا تو اورنگزیب کے پاس کھڑا ہوا، مسکرا کے اورنگزیب نے کہا بہروپیہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر چلا گیا، بہت عرصہ غائب رہا، پھر دوسرا روپ بدل کر آیا، پھر آیا تو پھر مسکرا کے کہا بہروپیہ۔ اس کو ایسا لگا کہ یہ کوئی بڑی تیسری آنکھ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی بڑا کام ہونا چاہیے، سارے روپ میں دھار لوں تو بھی یہ مجھے پہچان لے گا، تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا سب چھوڑیں، سب چھوڑیں۔ اورنگزیب کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کی اپنی بات کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا روپ دھاریں گے، اور روپ کون سا ہوگا؟ وہ کوئی روپ نہیں ہوگا، کرنا اتنا ہے کہ میں نے صرف نماز پڑھنا۔ مقصد اورنگزیب نے کہا کہ میں تجھے پہچان لوں گا، وہ نہ پہچانے، میں نے صرف نماز پڑھنی۔ سارے لباس اتارے، سارے چولے چھوڑے اور لباس پہنا صوفیوں کا، سر پہ باندھا امامہ، رکھی خوبصورت سنت مصطفیٰ کہلانے والی داڑھی۔ وجہ اللہ نہیں، وجہ جنت نہیں، آخرت نہیں، وجہ بادشاہ کی بات کو نیچا دکھانا ہے، بادشاہ کو ہرانا ہے، بادشاہ کو شکست دینا ہے۔ ایک جنگل میں چلا گیا، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز 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 نماز، ادھر سلام پھرتا ادھر کھڑا ہوتا، ادھر سلام پھرتا ادھر کھڑا ہوتا، ادھر سلام پھرتا ادھر کھڑا ہوتا۔ یاد رکھیں یہ میرے اللہ کے ذکر کی برکت، اللہ کی شان۔ اتفاق سے سپاہیوں کا ادھر سے گزر ہوا، توجہ کریں، سپاہیوں کا گزر ہوا، دیکھا اس دور کے لوگ اللہ والوں کو دیکھ کر تو للچاتے تھے نا،
اس لیے کہ یاد رکھنا، آپ کو نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، وہ کوئی نصیحت کے قابل آدمی نہیں۔ آپ دنیا میں کوئی بھی ترقی یافتہ آدمی لا کے کھڑا کر دیں، انشاءاللہ یہ فقیر قادری ثابت کرے گا کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا آدمی اگر کسی کو واقعی ترقی پر دیکھو، تحقیق کر لو، کوئی نہ کوئی اللہ والے کی دعا اس کے پیچھے کام کر لو۔ کسی اللہ والے کی دعا کے بغیر کوئی بندہ نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں، جو اللہ والا بنتا ہے اس کے پیچھے بھی کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر اللہ والے کے پیچھے بھی اللہ والا۔ اور اگر اس کو آسان زبان میں سمجھا دوں تو یہ لے لیجئے مثال کے طور پر، وارث دیوا ہو، امام احمد رضا ہو، شاہ برکت اللہ ہو، اور بھی بزرگ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، ان سارے بزرگوں کو لے لیں تو ہم یہاں آتے ہیں، ان سب کے پیچھے حسن عسکری کی دعا، حسن عسکری کو حسن عسکری بنانے میں اللہ اکبر، امام نقی کی دعا، نقی کو نقی بنانے میں جناب تقی کی دعا، تقی کو تقی بنانے میں اللہ اکبر امام علی رضا کی دعا، علی رضا کو علی رضا بنانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی دعا، موسیٰ کاظم کو موسیٰ کاظم بنانے میں جعفر صادق کی دعا، جعفر صادق کو جعفر صادق بنانے میں محمد باقر کی دعا، محمد باقر کو باقر بنانے میں امام زین العابدین کی دعا، زین العابدین کو زین العبادات بنانے میں امام حسین شہید کربلا کی دعا، شہید کربلا کے پیچھے علی یا فاطمہ کی دعا۔ بغیر دعا کے نہ دین کا کام چل سکتا ہے نہ دنیا کا کام چل سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اپنے پیر کا بستر سر پہ لے کر کے گھومتا رہا، اور بابا قطب سے کہا قطب الدین جس کو جو ملا ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ جب آدمی خدمت کرتا ہے تو صاحب دل کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور آدمی سینکڑوں سال کی محنتوں سے وہاں نہیں پہنچتا جہاں پر صاحب دل کی دعا سے پہنچ جاتا۔ دعا وہ میزائل ہے جو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک کسی کا تصور نہیں جاتا۔ ہاں، لیکن آج لوگ دعا لینے کی بجائے بد دعا لے رہے ہیں۔ ماں باپ کی بد دعا، پڑوسیوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ آج پریشانی کا اصل سبب بد دعا ہے۔ دعا لینے والے بنو تو بات دور نکلی۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ نماز پہ نماز پڑھے، میں کوئی باضابطہ مقرر فنکار مقرر آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کو رہنا وہی ہے جہاں آپ کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھے تھے۔ اگر آپ بھول جائیں گے تو پورا معاملے کی سطح ہے۔ جو لوگ باضابطہ سچے مقرر ہوتے وہ بالکل کلیئر پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے۔ میں کوئی اب پوائنٹ وائنٹ کا قائل نہیں ہوں، میرے دل میں جو بات آتی رہتی ہے وہ میں کرتا جاتا ہوں۔ ہاں، بس بات اتنی ہے کہ کوئی کسی کے دل میں اتر جائے، اس کا ہی بیڑا پار اپنا ہی بیڑا پار، لیکن آپ کو رہنا وہی ہے، وہاں سے ادھر ادھر ہٹنا نہیں۔ کہاں بات چل رہی تھی؟ وہ بہروپیہ، نماز پہ نماز، سپاہیوں کا گزر ہوا، ارے یہ بابا تو صرف نماز پڑھتا ہے۔ اورنگزیب کو ایک بڑی مہم پہ جانا تھا۔ اس دور میں جب بھی مسلمان کوئی بڑے کام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 2 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، جو اندر ہوتے تھے مزار کے، ان کی مزار پہ حاضری دے کے دعا لیتے تھے، اور جو مزار کے اوپر ہوتے تھے ان بزرگوں سے دعا لیتے۔ تو اورنگزیب کو بڑی مہم پہ جانا تھا۔ اورنگزیب پریشان تھے کہ اتنی بڑی مہم پہ جانا ہے، کوئی مل نہیں رہا ہے اللہ والا، اور کسی اللہ والے سے دعا کرا، اللہ والے سے دعا کرا۔ تو ان سپاہیوں نے کہا حضرات ایک تو اپنی سلطنت میں اللہ والا ہے۔ اچھا، اپنی سلطنت میں اللہ والا ہے، مجھے پتا نہیں۔ کہا چلیے حضرت، ایسا نورانی چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ، اور صرف نماز، کسی سے بات بھی نہیں کرتے وہ۔ اورنگزیب نے تحفے طائف لیے، اور لینے کے بعد اپنی سپاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ اور جب ساتھ لے کر کے چلے تو دور سے ایک بندہ اتنا لمبا رکوع کر رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے، اتنا لمبا قیام کر رہا ہے، اتنا لمبا قعود کر رہا ہے۔ پھر اورنگزیب نے دوری سے دیکھ کر کے جوتیاں اتار دی دور سے، اور وہاں گئے اور دیکھتے رہے۔ بس وہ تو نماز میں تھے۔ ایسا انہماک نماز میں، بالکل ایسا ہی جیسے کہ سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو جگایا ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ویسے ہی جو بندہ واقعی گم ہو وہ تو کسی کو دیکھ کے ہوش میں آتا ہے، لیکن جو خود ہی ہوش میں ہو
تو پھر اس نے کب ہوش میں آنا ہے؟ وہی بات تھی. اب لگا کہ اورنگزیب آ گیا, لگا کہ سپاہ کھڑی ہے, تو اور لمبے قیام اور لمبا رکوع. اورنگزیب نے ہاتھ جوڑ کے کہا, وہ میرے بادشاہ, وہ میرے آقا, جس کے لیے پڑھ کر رہے ہو عبادت اسی کا واسطہ, 2 جملے صرف بات کرنے, بس بڑا احسان, صرف 2 جملے بات کر لیں آپ کا احسان ہوگا. انہوں نے رخ پھیرا. کیا بات ہے؟ اورنگزیب گھٹنوں کے بل کھڑے تھے. یہ بھی اس دور کا ادب تھا ولیوں کا. ہاں, آج لوگ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں, آج لوگ اپنی طرح کہہ لیتے ہیں, لیکن اس دور میں ولیوں کا ادب یہ تھا کہ وقت کا تاجدار بھی, کیونکہ وہ جاہل نہیں تھا, وہ صاحب دل تھا بادشاہ, گھٹنوں کے بل کھڑا تھا. تحفے لے کر, حضور یہ قبول کریں اور ایک مہم پہ جا رہا ہوں, دعا کریں. بس اتنا سننا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو, وہ دعا کرنے کی بجائے آنکھ میں آنسو آ گئے. اورنگزیب نے اس کو روتے دیکھا, کہا دعا کرے. کہا اورنگزیب دعا سے پہلے بتا دوں, پہچانا نہیں پہچانا؟ اے اللہ والے, تجھے نہیں پہچانا, اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. امامہ ہٹایا, لباس کا چولا اٹھا. اورنگزیب آپ؟ ہاں میں. تم نے کہا تھا نا پہچان لوں گا, اس لیے میں نے یہ روپ اختیار کیا. اورنگزیب نے حسرت سے کہا, ہر روپ کو میں شک کی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن جس حلیے میں تو آیا تھا اللہ والا بن کر, اس حلیے کو میں کبھی شک کی نظر سے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال میں اپنی بات پر قائم ہوں. مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو اس بہروپیے نے کہا, اورنگزیب اب کیا مانگوں, اب کیا مانگوں؟ میں تو تجھے نیچا دکھانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے چلا تھا, لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی. ارے اگر میں نے دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کی, دکھاوے کے لیے اللہ کا ذکر کیا, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا لیا, ارے میں نے اورنگزیب کو نیچا دکھانے کے لیے عبادت کی, تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر, ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے.